حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی کہانی قرآن مجید میں تفصیل سے بیان کی گئی ہے۔ یہ کہانی ظلم، ناانصافی اور اللہ تعالیٰ کی مدد اور طاقت پر ایمان کی بہترین مثال ہے۔ کہانی: بنی اسرائیل ایک عرصے سے مصر میں غلامی کی زندگی گزار رہے تھے۔ فرعون مصر کا ظالم بادشاہ انہیں شدید ظلم و ستم کا نشانہ بناتا تھا۔ وہ خود کو خدا کا درجہ دیتا تھا اور لوگوں سے اپنی عبادت کرواتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس ظلم کو ختم کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے دربار میں جا کر اسے سچائی کا پیغام پہنچانے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ فرعون کے پاس بھیجا۔ جب وہ فرعون کے دربار میں پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو اللہ کا پیغام سنایا اور کہا کہ وہ اللہ وحدہ لا شریک کو مانے اور بنی اسرائیل کو آزاد کرے۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی باتوں کو سن کر انکار کیا اور انہیں جادوگر کہا۔ اس نے اپنی طاقت اور حکومت پر غرور کرتے ہوئے کہا کہ وہ کسی اور کو خدا نہیں مانتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنا عصا زمین پر پھینکا جو ایک بڑے اژدہے میں تبدیل ہو گیا۔ یہ دیکھ کر فرعون کے درباری حیران ہو گئے، لیکن فرعون نے اسے جادو کا کرشمہ قرار دیا۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے جادوگروں کو بلایا اور ایک بڑا مقابلہ ترتیب دیا۔ اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام کا عصا ان تمام جادوگروں کے کرتبوں کو نگل گیا۔ یہ دیکھ کر جادوگر ایمان لے آئے اور اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کیا، مگر فرعون اب بھی اپنی ضد پر قائم رہا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر عذاب نازل کیے۔ مصر میں مختلف قسم کے عذاب آئے، جن میں خون، مینڈک، جوئیں اور طوفان شامل تھے، لیکن فرعون پھر بھی اپنے ظلم سے باز نہ آیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ بنی اسرائیل کو مصر سے نکال لے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر راتوں رات نکل گئے، لیکن فرعون اور اس کے لشکر نے ان کا پیچھا کیا۔ جب وہ سمندر کے کنارے پہنچے تو اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا سمندر پر مارا اور سمندر دو حصوں میں بٹ گیا۔ بنی اسرائیل سمندر کے درمیان سے گزر گئے، لیکن جب فرعون اور اس کا لشکر ان کے پیچھے آیا تو سمندر دوبارہ بند ہو گیا اور فرعون اپنے لشکر سمیت غرق ہو گیا۔